اگر آپ صاحبان تیار ہیں تو آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے زحمت کی اور میری درخواست پر یہاں گورنر ہاؤس تشریف لائے ہیں۔ آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سے شیئر کیا جائے کہ پاکستان انشاءاللہ 19 دسمبر کو میزبانی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن OIC کا، جو کہ فارن منسٹرز کا سیشن ہوگا۔ اس کا انعقاد انشاءاللہ 19 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے، اس کا فوکس افغانستان ہوگا اور اس کا بنیادی جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے کہ افغانستان میں جو ہماری تشویش رہی ہے اور آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ اگر بر وقت توجہ نہ دی گئی تو وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے۔ اگر وہاں فوری کمک امداد نہ پہنچائی گئی اور اگر ان کے جو ریسورسز ہیں وہ فروزن ہی رہے تو ایک اکنامک کرائسس، ایک اکنامک کلیپس جو ہے وہ وہاں جنم لے سکتا ہے اور اس کے بڑے بھیانک اثرات نمودار ہوں گے۔ افغانستان کے لیے پریشان کن ہوں گے، یقیناً افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے لیے اور دیگر پڑوسیوں کے لیے بھی، اور پورے خطے کے لیے یہ تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کاوش کی اور الحمدللہ وہ کاوش آگے بڑھ پائی ہے، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 19 کو انشاءاللہ یہ ایک غیر معمولی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے اس اجلاس کی اہمیت اور دیگر OIC ممالک سے جب رابطے کیے تو ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرائی کہ انٹرنیشنل اسیسمنٹ کے مطابق افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو تقریباً نصف آبادی یعنی کہ 22.8 ملین افغان جو ہیں وہ فوڈ شارٹیجز کا شکار ہو سکتے ہیں، اور تقریباً 3.2 ملین بچے میل نیوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے میگنیچیوڈ اور نوعیت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کا OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس 41 سالوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے افغانستان کی صورتحال پر۔ آخری اجلاس جو افغانستان پر OIC کا CFM کا ہوا تھا وہ 1980 میں ہوا تھا، اور یہ اب انشاءاللہ 19 دسمبر کو 41 سال بعد پاکستان پھر اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 19 کے اجلاس سے پہلے 18 تاریخ کو جو سینئر آفیشلز ہیں وہ تشریف لا چکے ہوں گے اور وہ آپس میں ان کا تبادلہ خیال ہوگا، اور ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ جو OIC کا سیکریٹریٹ ہے ان کے نمائندگان اس سے بھی پہلے یعنی کہ 14 تاریخ کے لگ بھگ وہ اسلام آباد آ چکے ہوں گے ٹو اوورسی دی پریپریشنز ان اسلام آباد۔ ہم نے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو OIC کے ہمارے منسٹرز ہیں، فارن منسٹرز ہیں،
ان کو تو ہم نے دعوت دی ہی ہے، ان کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے اسپیشل ریپرزینٹیوز آف دا P5 کنٹریز. اب P5 میں آپ جانتے ہیں اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اور اس میں برطانیہ بھی ہے. ہم نے دعوت دی ہے جو کہ یورپین یونین کے خارجہ امور کو دیکھتے ہیں، ہائی ریپرزینٹیو اینڈ دا وائس پریزیڈنٹ آف دا یورپین یونین، ان کو دعوت دی ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں UN ایجنسیز کو، ریلیونٹ UN ایجنسیز کو، جو اس سارے معاملے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں. ہم دعوت دے رہے ہیں ورلڈ بینک کے نمائندے کو بھی، اور ہم کچھ اور اہم ممالک جو کہ خطے میں نہیں آتے یا اسلامک ورلڈ میں نہیں آتے لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جرمنی ہے، مثال کے طور پر جاپان ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے. یہ اہم ممالک ہیں لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت سے، ان کی موجودگی سے انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کرنے میں آسانی ہوگی. یہاں ہماری یہ خواہش بھی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ نمائندہ اجلاس OIC کا اور دیگر فورمز کا اسلام آباد میں منعقد ہو، ہم دعوت دیں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو فرام افغانستان کہ وہ بھی آئیں اور انگیج کریں. نہ صرف انگیج کریں بلکہ آ کر وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ شیئر کریں دیگر ممالک کے ساتھ، اور جو اپنی کنسرنز ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکیں اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکیں. ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا ایمرج ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو سعودی عربیہ کا گرین انیشیٹو انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاض میں، تو وہاں سائیڈ لائنز پہ کراؤن پرنس سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس تبادلہ خیال سے یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں، اور یہ 29 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں مل کر بحیثیت امہ، ہم دیگر ممالک سے تو درخواست کر رہے ہیں، ہم یورپین یونین سے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلم ممالک، بحیثیت امہ، اور افغانستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان ڈسکشن سے اس آئیڈیا نے جنم لیا، اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک حتمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ OIC کی جو سمٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے، تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیشکش بھی کی. نہ صرف آن بورڈ آئے بلکہ میں خاص طور پر کراؤن پرنس فیصل کا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل، ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ذاتی دلچسپی لی اس سارے معاملے کی نگرانی میں، اس کو سٹیئر کرنے میں، اور GCC کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں، کنسنسس بلڈ کرنے میں. میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.
ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان حالات میں جو جنم لے رہے ہیں، افغانستان کو ابینڈن کرنا ایک تاریخی غلطی ہوگی، اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے جو پہلے دہرائی ایک دفعہ ہو چکی ہے۔ اگر بروقت توجہ نہیں دی جاتی تو ایک نیا کرائسس جنم لے سکتا ہے، اور اس کرائسس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی آئے گی، عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ عدم استحکام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو، اور خدا نخواستہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹریگر کرے گا، وہ جنم دے گا ایک نئے میس ایکسڈس آف ریفیوجیز کو۔ آپ کے علم میں ہے پہلے بھی آپ تقریباً 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز کی میزبانی کر رہے ہیں، اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے تو ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں، تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے۔ اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ایران بھی فکر مند ہے، تاجکستان بھی فکر مند ہے، جتنے ممالک جن کے بارڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو یہ تشویش ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ 7 تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی ریپرزینٹیٹیو سے اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران سے، ان سے بھی تبادلہ خیال ہوگا افغانستان کی صورتحال پر، اور کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سینسٹائز کروں کہ صورتحال ہے کیا اور انہیں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب 15 اگست کے بعد جب انخلاء وڈرال ہوا، اور وڈرال کے بعد جب ایک انٹرم سیٹ اپ نے وہاں طالبان کی حکومت مارد وجود میں آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے بالخصوص پوری پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی، اور اس کیمپین کا جو ہیش ٹیگ تھا وہ تھا سینکشن پاکستان۔ ساری ذمہ داری، سارا ملبہ وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سفارتکاری سے ایسا نہیں ہونے دیا، اور ہندوستان کو ان کے عزائم میں شکست ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کہتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی وجہ سے، اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالعموم قائل کر چکا ہے کہ انگیجمنٹ سب کے مفاد میں ہے۔ ریکگنیشن کا جب مرحلہ آئے گا دیکھی جائے گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن فل فار انگیجمنٹ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج اب کابل کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت سے وفود وہاں جا چکے ہیں، بہت سے وزراء خارجہ وہاں جا چکے ہیں، اور دوحہ میں بھی ایک گفت و شنید اور ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور بات آگے چل پڑی ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھائیں، اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر 15 اگست کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں 4 ملکوں کا فوری دورہ کیا، جس میں تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے اور ایران ہے۔ ان دوروں سے چین کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ ان رابطوں کی نتیجے میں ہم ایک پلیٹ فارم آف دا نیبرز آف دا 6 نیبرز آف افغانستان بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ پلیٹ فارم بنانے کا جو بنیادی مقصد
تھا اور ہے کہ ہم جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہماری آپس میں مشاورت بھی ہو کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں، اور اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور امن آتا ہے تو ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں، سو دیٹ ہم جتنے نیبرز ہیں ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہو آن افغانستان. اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں اچھی پیش رفت ہوئی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ماسکو فارمیٹ، ماسکو میں بھی نشستیں ہوئیں اور پاکستان کے وفد نے، پاکستان کے نمائندگان نے جو ماسکو فارمیٹ میں گئے ان کا رول سراہا گیا اور کنسٹرکٹیو رول سب نے کہا کہ پاکستان کا رول کنسٹرکٹیو تھا. اب ہماری کوشش ہے کہ یہ جو اجلاس منعقد ہوگا، یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن منعقد ہوگا انشاءاللہ 19 تاریخ کو، ہم اس سے دو چیزیں حاصل کریں. نمبر ایک، دنیا کی توجہ مبذول کرائیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پہلے افغانستان متاثر ہوگا، پھر ہمسائے متاثر ہوں گے، اور پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. یورپین یونین بھی متاثر ہو سکتا ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی متاثر ہو سکتی ہیں. تو کرائسس کے جنم لینے سے پہلے آئیے مل کر اس کو ایورٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. ایک تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. دوسرا آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم ریسورسز موبلائز کریں کہ دیگر ممالک جو آئیں گے اور تنظیمیں وہ افغانستان کی کس طرح مدد کر سکتی ہیں. آبویسلی اگر ہم نے کرائسس کو ورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل درکار ہیں، تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ادویات بھی بھیجی ہیں، فوڈ سپلائز بھی بھیجی ہیں. ہم اب 50,000 ٹن ہم نے گندم دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم جو گندم ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی واضح کو پیغام دیا ہے. اور خدا کرے وہ کر جائیں، کہتے تو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانے بھی تلاش کرتے ہیں. کبھی ٹرکوں کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کچھ اور بہانہ بناتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی موقع فراہم نہ کریں کہ اگر انسانیت کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور افغانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنے افغان بھائیوں کے لیے راستہ دینے میں کوئی ہمیں دقت یا کوئی ہم آر محسوس نہیں کرتے. آپ بہانے بنائیے، جلد از جلد اگر آپ نے گندم دینی ہے تو ضرور دیجیے تاکہ ان کی غذائی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور تیسری چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ ود ان دی OIC ہماری آپس میں ایک کلیکٹیو اور کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہو. اور افغانستان دنیا کی کوشش تھی، دنیا کی تو نہیں کہوں گا میں، کچھ ہمارے پڑوسیوں کی کوشش تھی، اور پڑوسی میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے کرائسس میں سنگل آؤٹ کرے پاکستان کو. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم دنیا کو صحیح بیانیہ ان کے سامنے رکھیں اور دنیا کو انگیج کریں. تو اس پیش رفت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملی ہے. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت بھی دیا، تشریف بھی لائیں. شکریہ. اگر ایک ایک کر لیں تو آسان. دیکھیے، جو کل کا واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افسوسناک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں باعث ندامت ہے، اس پہ کوئی شک نہیں
کہ ہر ذی شعور انسان کو جس میں ذرا بھر انسانیت ہے وہ اس واقعے سے غافل نہیں رہ سکتا. انسانیت کی بات ہے بنیادی طور پر. ہم نے نہ صرف مذمت کی ہے, ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے ایٹ دا ہائیسٹ. پرائم منسٹر خود اس کو اوورسی کر رہے ہیں. ISPR کا اور آرمی چیف کا نقطہ نظر بیان آپ کے سامنے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان آپ کے سامنے ہے, اور ان کو انہوں نے 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے, اور 48 گھنٹے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس واقعے کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے. ہمارا سری لنکا کے ساتھ رابطہ ہے فورن سیکٹری کی. ہم نے لمحہ بلمحہ سری لنکا کے ہائی کمشنر کو باخبر رکھا, ان کو ہم بتاتے رہے, اور اور میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کے موقف اور پاکستان کا جو پرومپٹ ری ایکشن ہے اس کو سری لنکا نے اپریشیٹ کیا ہے. آبویسلی ایسا واقعہ ہے جس سے سب کو دکھ ہوا ہے. ہمیں دکھ ہوا ہے تو ان کو کیوں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کسی پورے طبقے کو یا ملک کو اس سے ہم اس پر ہم انگشت نہیں اٹھا سکتے. لیکن وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ذمہ دار ہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا. میری مکمل کر ایک جملہ رہ گیا. میری سری لنکا کے وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے, وہ ٹریول کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج دوپہر کو یا شام کو ان کی سہولت کے مطابق میری ان سے بات بھی ہو جائے گی, اور میں انہیں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے انہیں اعتماد میں لوں گا. انشاءاللہ سری لنکا کا جو انیشل ری ایکشن آیا ہے, ہمارے تعلقات اس سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیل ہے, افسوسناک فیل ہے, اور اس سے پاکستانی قوم کا اور پاکستانی حکومت کا کوئی تعلق نہیں. پلیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جی دیکھیے, میں عرض کروں, میں سوال سمجھ گیا, آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے تھرو دی سری لنکن گورنمنٹ, اور ان کی فیملی کے ہم ویوز لے رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہوگی جو ان کی فیملی کی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. جہاں ان کی تسلی تشفی ہوگی, جیسے وہ چاہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. میں اس کو بالکل ہم نے کوشش کی ہے دیانتداری سے AVM کے ایشو پر اور دیگر اہم لیجسلیشنز پر. ہم نے کوشش کی ہے کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اعتماد میں لیا جائے اور اس پر کوئی کنسنسس بلڈ کیا جا سکے. آئیڈیا ہے بہتری. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ کئی دفعہ وہ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے, مقصد اوجھل ہو جاتا ہے اور سیاست غالب آ جاتی ہے. ہماری کل بھی خواہش تھی, آئندہ بھی خواہش ہوگی کہ AVM پر اور اہم لیجسلیشن پر اگر ان سے انگیج کیا جا سکتا ہے ہم کرنا چاہیں گے اور آگے بڑھنا چاہیں گے. سر میں عامر سلیم ہوں بزنس ریکارڈر سے. آپ کو آپ ریسورس موبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں OIC کا جو اجلاس ہوگا, کچھ کوانٹیفائی کیا ہے کہ کتنی فائنینشیل یا سسٹم
دیکھیے یہ تو والنٹری بیسس ہے نا, یہ تو آپ کی اپنی بساط ہے. ہم کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے, گزارش کر سکتے ہیں. ہماری خواہش ہوگی کہ مناسب ہو اور ان کی جو امیجیٹ کنسرنز ہیں اور جو امیجیٹ ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکے. لیٹس ویٹ اینڈ سی کیا ہوتا ہے. ایک پلیز ون بائی ون پلیز. اس پہ اس کے بعد دیکھیے کشمیر کے ایشو پر بالکل ہم نے ہر فورم پر دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے. مثال کے طور پر سلامتی کونسل میں ایک عرصہ دراز کے بعد 3 مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی. ہندوستان کا موقف کیا رہا؟ ہندوستان کا یہ موقف تھا کہ یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے, جو ہم نے اپنے آئین کی کچھ شکیں ان میں ترمیم کی ہے, ان کو حذف کیا ہے, یا ان کا جو سٹیٹس تھا اٹانومس اس کو ہم نے دفن کیا ہے. تو پاکستان کو کیا پاکستان اس پہ سیخ پا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اور پاکستان کا موقف تھا کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے. کشمیر کا مسئلہ, مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. ہم اس پر بات کرنے میں حق بجانب ہیں. ہمارا موقف درست پایا اور ہندوستان کے موقف کی نفی ہوئی. ایک نمبر 2, ہم نے کوشش کی کہ ہیومن رائٹس کونسل میں, کیونکہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ جاری ہیں, آپ کے علم میں ہے, اور وہاں بہت بری طرح کشمیریوں کو کچلا جا رہا ہے. اس حد تک کہ اگر پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو اس پر FIRs کٹ جاتی ہیں جنہوں نے صرف وہاں وہ فائر ورکس کیے یا خوشی کا اظہار کیا. یہاں تک کہ علی شاہ گیلانی صاحب کے جسد خاکی کو جس طرح انہوں نے فیملی سے اس کو چھینا, ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا ہوا تھا. یہ سب چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں. US کانگریس میں, ہاؤس آف کامنس میں, یورپین پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے, اٹھایا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلہ کشمیر پر بھی مزید ہم دنیا کو باور کرائیں. پاکستان نے 12 سپٹمبر کو اس پر ایک ٹھوس ڈوسیئر تیار کیا آف ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہندوستان نے کی ہیں. اور وہ وائلیشن جو نے کی ہیں, ہم نے صرف اس میں کوئی ایسی یہاں سے کچھ تراشے پکڑ کے جمع نہیں کیے. اس ڈوسیئر کی جو اہمیت اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بلک آف دا مٹیریل دیٹ ہیز بین پٹ انٹو دیٹ ڈوسیئر, اس کی سورسز جو ہیں یا انٹرنیشنل ہیں یا ہندوستان کی ہیں. اس ڈوسیئر کو ڈسیمنیٹ کیا گیا ہے. 7 کے قریب تو وزراء خارجہ مجھ سے مل چکے ہیں پاکستان میں, اور بہت سو کو میں ملا نیو یارک میں جب میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا. ہر وزیر خارجہ جس سے بھی میں ملا ہوں یا ملتا ہوں, میں ان کو وہ ڈوسیئر بھی پیش کرتا ہوں. اور ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ٹاکنگ پوائنٹ ہے مسئلہ کشمیر جو ہے اس وقت ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ٹاکنگ پوائنٹ ہے. ہمارے مشنز ہیں وہ بھی باہر کر رہے ہیں نیریٹو بلڈنگ کے لیے تھرو سوشل میڈیا کیمپینز, بائی انگیجمنٹ ود دی انٹرنیشنل پریس, اور ہم جتنا اجاگر کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور اس پہ انٹرنیشنل موقع مل سکتا ہے, ملے گا. اور اللہ چاہا تو جیسے افغانستان پہ اللہ نے ہمیں پیش رفت کامیابی دینے کا امکان ہے, مارچ 2022 میں سمجھتا ہوں ول بی این امپورٹنٹ اوکیزن جس پہ کہ ہم مسئلہ کشمیر کو ایک اور لیول پر اٹھائیں گے. ان کے بات کر لیں آپ.
کا جواب لے لینا، اس کا پہلے اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اینڈ دیٹ از افغانستان۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس پہ انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ کریں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ممالک کو، دیکھیے ممالک مختلف ممالک ہیں اور ان کے جن کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ان کے کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان کے دو طرفہ مراسم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ اس سٹیج پر ہم ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کنسنسس میں کوئی رکھنا پڑے، یہ آپ کے مقصد کو ڈیفیٹ کرے گا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑے موقع آئیں گے انشاءاللہ، بڑے موقع آئیں گے، جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ اجاگر کیا جا سکتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی فوقیت ہے، لیکن یہ میری نظر میں مناسب موقع نہ ہوگا۔ آپ کر لیں، ان کے بعد آپ کر لیجیے۔ عرض یہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ ریکگنیشن کا مسئلہ جو ہے اس کی ابھی نوبت نہیں آئی، اس کے لیے وقت لگے گا۔ اور میری نظر میں، اور جب میں کابل گیا، آپ کی اطلاع کے لیے 21 اکتوبر کو میں کابل گیا، اور وہاں میری ان کے وزیر اعظم سے، ان کی کابینہ کے جو اہم ممبران ہیں، جس میں وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، ان سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے انہیں بحیثیت ایک پڑوسی کے جو ان کے لیے نیک خواہشات لے کر گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ اس وقت دنیا کی ان سے توقعات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر انکلوسیوٹی، مثال کے طور پہ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس، پرٹیکولرلی ویمن رائٹس، مثال کے طور پہ ناٹ الاؤنگ افغان اسپیس ٹو بی یوزڈ فار ٹیررزم، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب مثال کے طور پہ سیف پیسج آف فارن نیشنلز اور نیشنل افغان نیشنلز ہو ہیو بین ورکنگ ود دم، یہ ان کی توقعات ہیں آپ سے۔ آپ پر دنیا کی نظریں لگی ہیں، دنیا آپ کے رویے کو، آپ کے قول و فعل کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ آپ کا رویہ جتنا مناسب ہوگا، جتنا بیلنس ہوگا، اتنی آپ کی کریڈیبلٹی میں بھی اور آپ کی ایکسیپٹیبلٹی میں آسانی ہوگی۔ تو میں نے ان کو سینسٹائز کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جب میں دیگر ممالک کے وزراء خارجہ سے ملتا ہوں جنہیں افغانستان کے معاملات پر تشویش ہے یا سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، تو میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ ابینڈنمنٹ آپ کے حق میں نہیں ہے، انگیجمنٹ آپ کے مفاد میں ہے۔ 90s کی دہائی یہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں 90s کی غلطی کرنی چاہیے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں افغانستان ہیز چینجڈ، یو آلسو تھنک افغانستان ہیز چینجڈ، لیٹ us build on the gains that have been achieved۔ ان کو ہم بالکل نلیفائی نہ کریں، ان کو بلڈ کریں۔ انٹیمیڈیشن جو ہے وہ سود مند نہیں ہوگی، انسینٹیوائزڈ اپروچ جو ہے اس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ گریجولی our point of view is sinking in. Sir. دیکھیے غلط ہے، میں سمجھتا ہوں، سوال سمجھ گیا آپ کا۔ دیکھیے میرے بھائی،
پہلی بات ہے وہ خبر بے بنیاد تھی، خبر بے بنیاد تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ بنگلہ دیش میں اور نہ ہی سربیا میں تنخواہوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یہ تو فیکٹ ہے نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح انڈیا کوئی موقع نہیں جانے دیتا جس سے وہ پاکستان کو ملائن کرے، اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ EU ڈس انفو لیب ہے، جس نے واضح طور پر اس موقف کو عیاں کیا کہ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے، فیک ویب سائٹس تھیں، اور اس کے ذریعے وہ پوری ایک ملیشس کیمپین جو ہے وہ چلاتے رہے اگینسٹ پاکستان۔ اللہ نے کیا وہ بے نقاب ہو گئی، خدا نے کیا یہ بھی بے نقاب ہو گئے، اور وہ ہیک جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے علم میں آیا، ہم نے اس کو ریٹریو کیا، اپنے پاسپورٹ کو بھی درست کر لیا، اور وہ جو ان کا من گھڑت پروپیگنڈا تھا اس کی نفی کر دی۔ اب اس سے ان کو مزید امبیرسمنٹ ہوئی ہے، ان کی کریڈیبلٹی میں، ان کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ہاں پر وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے، مزید کرے گا، ذہنی طور پہ تیار رہیے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دے گا۔ نمبر 1، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مستحکم، مضبوط اور عمدہ ہیں، اور فار یور انفارمیشن کل شام جو کل گزری ہے 5:30 بجے، میں وقت دے رہا ہوں آپ کو، میری اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگ ی سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں کہ ہم نے ریجن کے معاملات، دیگر معاملات جو ہیں اس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا۔ ہماری کنسلٹیشنز ہیں، ہم ایک دوسرے کے آئرن برادرز ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، کوئی پروجیکٹ انشاءاللہ نہیں رکے گا۔ اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک بار کیا گیا، ایک دہشت گردانہ حرکت کی گئی، مقصد کیا تھا اس کا؟ دیکھیں نا، اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بن رہا ہے، کوئی ڈیم بن رہا ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے، اس سے کسی کو نقصان تو ہم نہیں پہنچا رہے، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، اس سے تکلیف کس کو پہنچ رہی ہے؟ اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے جو اس اکنامک کوریڈور کو پایا تکمیل تک پہنچتے نہیں دیکھنا چاہتے، جو چاہتے ہیں کہ غلط فہمیاں جنم لیں اور اس کام میں رکاوٹ ڈالیں۔ لیکن الحمدللہ دیر از اے نیشنل کنسنسس، جیسے کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہیں، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ نیشنل کنسنسس ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، افغانستان کے مسئلے پہ بھی مجھے تقریباً نیشنل کنسنسس دکھائی دیتا ہے، اور اس پہ ہم نے ایک نہیں، ہم نے کوشش کی ہے، نیشنل جو اسٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل اسمبلی ہے ہم نے اس کو بریف کیا، سینٹ کی جو امور خارجہ کی کمیٹی ہے میں نے اس کو بریف کیا، جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے آن نیشنل سیکیورٹی اس کو گاہے بگاہے بریف کرتے رہتے ہیں، تاکہ مختلف پارٹیز کے صاحبان جو وہاں آتے ہیں وہ باخبر رہیں اور ہم نیشنل کنسنسس کو لے کے آگے چلیں، ہمیں اس میں کامیابی ہے۔ اسی طرح سی پیک پر ہمارا نیشنل کنسنسس ہے، اور چائنا اور پاکستان دونوں اس بات پر متفق ہیں، دونوں اس چیز سے باخبر ہیں کہ قوتیں ہیں جو رخنے ڈالیں گی، جو غلط فہمیوں کے بیج بوئیں گی، لیکن انشاءاللہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ لاسٹ کوشچن، آپ اور کو موقع دے دیں، آپ نے پہلے کر لیا، ان کو بھائی کو موقع دے دیں۔ اچھا آپ کر لیں، جی جی، اچھا ان کو کر، آپ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ایف اے ٹی ایف پر ان 3 سالوں میں جتنا ٹھوس کام کیا گیا ہے
ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، لیجسلیشن جو ہوئی ہے، اور اس پہ میں شکر گزار ہوں دیگر جماعتوں کا بھی، انہوں نے ساتھ دیا ہے، پاکستان کا ساتھ دیا ہے. یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے. گرے لسٹ میں پی ٹی آئی نہیں ہے، پاکستان ہے، اور اس کو گرے لسٹ سے نکالنا ہم نے پاکستان پہ، وہ سب کے مفاد میں. ٹھیک. آج واضح اکثریت جو ممبرشپ ہے آف دا فیٹ آف ممبرس، وہ قائل ہو چکی ہے کہ پاکستان نے بے پناہ پیش رفت کی ہے. جو ہمیں 27 ایکشن آئٹمز دیے گئے تھے، میں یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان میں سے تقریباً 26.5 تو میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اور دونوں ایکشن پلانز 2018 کا اور 2021 کا ہم نے بے پناہ پیش رفت اس میں کی ہے. میری نظر میں اب پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ٹھہرتا، لیکن رکھا گیا ہے. کیوں؟ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں فار آرم ٹوسٹنگ. میں ڈپلومیسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وہ آپ کا ہاتھ مروڑنا چاہتی ہیں، وہ آپ کو اپنی چیزیں منوانا چاہتی ہیں، اور ہندوستان اس میں بڑھ چڑھ کر رول پلے کرتا ہے. اس فورم کو جو بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ہندوستان کوشش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ اگلا جو اجلاس ہوگا ہماری پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے. اور اگر پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے تو پھر یہ جو فورم ہے، اب یہ لفظ ذرا قابل غور ہے، یہ جو فورم ہے یہ اپنی کریڈیبلٹی متاثر کر جائے گا. اللہ کرے ایسا نہ ہو. حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے معاشی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، لیکن وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے $6 ارب لے کر سب کچھ لے کر دے دیا ہے. کیونکہ ماضی کا ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو ایسی باتیں وہ اس وقت کرتے تھے نون لیگ پہ جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ حکومت تھوڑی سی متزلزل ہے، ملنے جلنے کے قریب ہے، تو ان کے اس موقف کو سپورٹ کرتی تھی. اس وقت جو انہوں نے بیان کیا ہے، اب ان کی سپورٹ میں آپ کیا کہیں گے، یا ان کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ پہلی اس کا ایک جواب لے لیں ایک جملے میں. ہلنا جلنا تو زندگی کی علامت ہے. اب آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے، آپ کے لب ہل رہے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے. خدا کرے آپ ہلتے جلتے رہیں. پہلی بات تو یہ دیکھو نا. اچھا، اب دوسری بات، چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہے. اور یہ کیا سرائیاں ہیں. دیکھیے، اب اس قسم کی خبر نہ بنے جی تو شام کو آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے یار. کیا کریں گے؟ ہاں، اگر ایسی رونق نہ لگے، ہاں ایسی چٹ پٹی بات نہ ہو تو پھر شام کو ٹاک شو کیسے ہوگا؟ ہاں، دوسرے دن کالم کیسا لکھا جائے گا؟ یہ چیزیں ہیں. میں ایک سیاسی طالب علم ہوں اور سمجھتا ہوں سیاست میں چیزیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ چیزوں کو ڈسٹارٹ بھی کیا جاتا ہے، کئی دفعہ ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک مشکل مالی صورتحال سے دوچار ہے. پاکستان نہیں، دنیا. جو کووڈ-19 کا جو امپیکٹ آیا ہے آن دی گلوبل اکانومی، وہ آپ کے سامنے ہے. پوری گلوبل اکانومی کی کانٹریکشن ہوئی ہے. پوری دنیا میں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپین یونین میں چلے جائیں، آپ جرمنی میں چلے جائیں، اس وقت انفلیشن ایک چیلنج ہے. ہمارے لیے بھی ہے، میں مانتا ہوں ایک چیلنج ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں اور وہ اس چیلنج کو اپنے وسائل کے بل بوتے کشن کر لیتے ہیں. ہمارے پاس وہ جو ونڈو ہے مینیوربلٹی کی، وہ لمیٹڈ ہے. لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس ہم ان مالی مسائل میں سے
बाहर आ जाएंगे। मेरा ये छोटा सा सवाल है कि आप ये फरमाइएगा, अपोजिशन के सीनियर रुकन ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सियालकोट के वाक़े पर जो था ये अफसोसनाक है, उस पर उनका ये कहना था कि श्रीलंका ने हमें डेंगू से बचाया, मौत से बचाया, जिंदगी दी, क्रिकेट के लिए हमने उसमें उन्हें डैमेज किया, लॉस किया। अब देखिए सवाल आ गया। अब सवाल ये है, जिस भाई ने भी बयान दिया, मुझे मालूम नहीं किसने दिया, मेरे इल्म में नहीं है, वो भी सियासत कर रहे हैं, वो भी एक इंसानी अफसोसनाक वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। काश देखिए, सियासतदान का काम है करना, ज़रूर कीजिए, मौका महल होता है, वक्त होता है, सियासत का भी वक्त होता है, इंसानियत का भी वक्त होता है। ये सियासत का वक्त नहीं है और ये इंसानियत का वक्त है। और अब मुझे लग रहा है कि जो OIC से अब आप बिल्कुल और मौजूद पे जा रहे हैं, मुफस्सिल गुफ्तगू हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।